زمانہ قدیم کی بات ہے جب دنیا میں جادو، حیرت اور ظلم ایک ساتھ بستے تھے۔ مشرق کے ایک وسیع اور زرخیز ملک پر ایک شفاق اور خود پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بادشاہ قہرمان تھا۔ اس کی طاقت کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اپنی رعایا کو محض دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ ٹیکس، جبری مشقت اور بے رحمانہ سزاؤں کے ذریعے اس نے لوگوں سے بے حساب سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات جمع کر لیے تھے۔ بادشاہ قہرمان کے خزانے اس قدر بھر چکے تھے کہ اب اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس دولت کا کرے تو کیا کرے۔ ایک رات وہ اپنے محل کے جھروکے میں کھڑا آسمان کی تکتا رہا۔ چاندنی اس کے محل کی چھتوں پر پڑ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اس کے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا جس نے آنے والے برسوں میں پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے دربار میں ملک کے ہر ایک ماہر کاریگر، ماہر سناروں، جادوئی سنگ تراشوں اور کاریگروں کو بلایا۔ جب سب حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، میں ایک ایسا درخت چاہتا ہوں جو اس دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ اس کا تنا خالص الماس کا ہو، شاخیں یاقوت کی، پتے زمرد کے اور پھل مرجان کے ہوں۔ اس کے پتے اتنے گھنے ہوں کہ سورج کی ایک کرن بھی زمین تک نہ پہنچ سکے۔ کاریگر یہ حکم سن کر لرز اٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا درخت بنانا ممکن تو ہے، مگر اس کی قیمت رعایا کی خون پسینے سے ادا کی جائے گی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ جب تک یہ زرعی شجر مکمل ہوگا ہم بھوک اور ظلم سے مر جائیں گے۔ مگر بادشاہ قہرمان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ جو کوئی آواز اٹھاتا اسے یا تو درندوں کے آگے ڈال دیا جاتا یا سر عام قتل کر دیا جاتا۔ یوں خوف نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 3 برس تک دن رات محنت ہوتی رہی، لوگ مرتے رہے اور آخرکار وہ عجیب و غریب درخت تیار ہو گیا جسے زرین شجر کہا جانے لگا۔ بادشاہ نے فخر سے اپنا پلنگ اس کے نیچے رکھوایا اور اعلان کیا کہ وہ اب اسی درخت کے سائے میں سوئے گا تاکہ دنیا جان لے کہ اس کی دولت سورج تک کو شکست دے سکتی ہے۔ ایک صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کے دائیں گال پر سورج کی تپش پڑ رہی تھی۔ اس نے چوں کر اوپر رکھ دیکھا تو زمرد پتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ میری جھاڑی سے کوئی پتا چرا رہا ہے، اس نے دہاڑ کر کہا۔ جو اس چور کو پکڑ کر لائے گا میں اسے سونے سے تول دوں گا، اور جو ناکام ہوا اسے موت ملے گی۔ پہلے 40 پہلے دار مقرر کیے گئے، مگر رات کی نیند نے سب کو شکست دے دی۔ پھر اس کے 2 بڑے بیٹے شہزادہ دارا اور شہزادہ کامران باری باری پہرے پر کھڑے ہوئے، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ آخرکار اس کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ سروش آگے بڑھا۔ سروش اپنے باپ اور بھائیوں سنے مختلف تھا۔ وہ رعایا کے دکھ کو محسوس کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ اس نے اس رات جاگنے کے لیے اپنی انگلی زخمی کی تاکہ نیند اس پر غالب نہ آئے۔ آدھی رات کے وقت اچانک آسمان روشن ہو گیا۔ ایک نورانی اور ہیبت ناک پرندہ نمودار ہوا جس کے پر جوہرات سے بنے تھے اور آنکھیں آگ کی طرح دھک رہی تھی۔ یہ آتش پرندہ تھا۔ وہ زرین شجر پر بیٹھ کر پتے نوچنے لگا۔ سروش نے کمان کھینچ اور تیر چلایا۔ پرندہ بچ نکل مگر اس کا ایک چمکتا ہوا پر زمین پر گر پڑا۔ صبح سروش نے وہ پر بادشاہ قہرمان کو دکھایا۔ بادشاہ پر کی قیمت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اعلان کیا کہ جو آتش پرندے کو پکڑ لائے گا وہ اس کا جانشین ہوگا، اور اگر کوئی ناکام ہوا تو وہ پورا شہر جلا دیا جائے گا۔ دارا اور کامران اس کام پر نکلے مگر راستے میں عیش و عشرت میں گم ہو گئے۔ تب سروش اکیلا روانہ ہوا۔ سفر کے دوران اسے ایک بولنے والا بندر ملا جس کا نام بابرو تھا۔ بابرو دراصل ایک طاقتور پری کے روپ میں تھا جو انسان کے دل آزما رہا تھا۔ بابرو کی مدد سے سروش نے بیابان، جادوئی شہر اور خوفناک جادوگر زرکام کا سامنا کیا جس کے پاس اڑنے والا گھوڑا شاہ پرواز تھا۔ اپنی عقل، صبر اور نیکی سے سروش نے گھوڑا حاصل کیا اور پھر آتش پرندے تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، مگر حسد نے دارا اور کامران کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے دھوکے سے سروش کو زخمی کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود کامیابی کا دعویٰ کر لیا۔ میں گل نے سروش کو بچایا، اس کا علاج کیا اور اسے پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ سروش ایک فقیر کے بھیس میں واپس لوٹا۔
جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوا آتش پرندہ بول اٹھا۔ شاہ پرواز نے ہن ہنایا، قید شہزادی نایاب ناچنے لگی۔ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ کہران اور اس کے ظالم بیٹے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سروش نے شہزادی نایاب سے شادی کی اور ایک عادل بادشاہ بن کر تحت سنبھالا۔ یوں زرین شجر کا فتنہ ختم ہوا، آتش پرندہ آزاد ہوا اور رایا نے سکھ کا سانس لیا۔